السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین تو مدفر استقبال مقرر ٹی وی ڈیجیٹل ایپیسوڈ تفسیر قرآن بالفاظ ذکر خلاصہ قرآن بموقع رمضان میں۔ ناظرین تقریباً تمام مساجد میں رمضان کے موقع سے بعد نماز تراویح جو ہے مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے، جس کو ہم خلاصہ قرآن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو اگر آپ امام ہیں یا آپ کوئی مقرر اور خطیب ہیں یا پہلی مرتبہ اگر آپ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی تفسیر قرآن کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، مکمل دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس میں سب کچھ آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارے کے اندر ہم وہ کون سی آیت ہیں جس کا ہم انتخاب کریں اور اس کو ہم بیان کریں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ 5 سے 10 آیات کا آپ نے انتخاب کرنا ہے ایک پارے سے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح دوسرے پارے سے 5 اور 10 آیات کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر اس میں سے 2-4 آیتیں اگر آپ کے ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 6 آیات آپ کے ذہن میں رہیں گی، ان آیات کی مختصر تفسیر آپ بیان کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اصل میں یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اس پارے کے اندر کیا کچھ احکام اور واقعات اور قصص جو ہے گزرے ہیں، یہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ سامعین اور مقتدی حضرات جو ہے خود سے اس کو پڑھیں اور مزید اس کے اندر ان کے جو ہے رغبت اور شوق ان کا جو ہے ابھرے۔ تو اس لیے ہم جو ہے اشارہ کرتے ہوئے جو ہے تفسیر جس کو ہم خلاصہ قرآن بھی کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ وہ کون سی آیتیں ہوں گی جس کا ہم انتخاب کریں گے، جس کو ہم چنیں گے اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں ان آیات کا انتخاب کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 5 سے 10 سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن آپ کو 5 سے 10 ہی آیات کا انتخاب کرنا ہے، وہ بھی ان آیات کا جس کو آپ آسانی سے بیان کر سکیں، جس کو آپ آسانی سے بیان کر سکیں، جس پر آپ کا دسترس حاصل ہو، جس پر آپ کا کمانڈ حاصل ہو، یا جس کو آپ جو ہے آسانی سے بیان کر سکیں، انہی آیات کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اور وہ 5 سے 10 ہی آیات ہوں گی اور وہ بھی مختصر، آپ نے اس کے بارے میں مختصر سی تفسیر اس کے بارے میں آپ نے بتلانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس تعلق سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرنی ہے کہ برادران اسلام، قرآن پاک کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کے معنی بھی ابتدا کے ہوتے ہیں، آغاز کے ہوتے ہیں، کھلنے کے ہوتے ہیں۔ اور اس سورت کے بہت سے نام ہیں، یہاں دیکھیں اس کی تفسیر میں، یہاں دیکھیں اس کا نام جو ہے ذکر ہے، القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کا نام الصلاح ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس کو ہم بار بار نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور جب اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں اور کوئی بندہ کہتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، ہے نہیں، الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ ایک حدیث قدسی، اس کو دیکھ لیجئے گا، میں بیان کروں گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر آپ نے بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے یہ ایک پوائنٹ ہو گیا آپ کا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے یہاں سے شروع ہوگا آپ کا سورہ بقرہ سے۔ اس کے تعلق سے آپ نے بیان کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کے 3 اقسام کا، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ اب اہل ایمان کا تذکرہ کہاں پر ہے، یہ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر الذین یؤمنون سے لے کر کے یہاں تک جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور اس میں اہل ایمان کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ اہل ایمان کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پر، اور آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی جو پہلی کتابیں اتاری گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل ایمان کے متعلق فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح نجات پانے والے۔ تو یہ سب سے پہلی جماعت کا تذکرہ ہے، یعنی اہل ایمان کا۔ دوسری جماعت کا، دوسرے لوگوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ کافرین ہیں، کافر لوگ ہیں، اہل کفار ہیں۔ ان کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا یہ دونوں برابر ہے۔ اور یہاں تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک کافروں کا تذکرہ ہے۔ تیسری جماعت کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ منافقین کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے شروع ہو کر کے پورا جو ہے یہاں پر
نیچے تک جو ہے منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے ذرا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یعنی منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پول کھولا ہوا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے، ان کے دلوں میں بیماری۔ تو میں اس کی تفسیر بیان کروں گا تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہوگا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر 3 طرح کے انسانوں کا تذکرہ ہے جو آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لینا، اس کی مختصر تفسیر دیکھ لینی ہے اور اس کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا آپ کا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہاں پر آپ کو اعجاز قرآن کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے اور شبہ ہے اور اگر تم سچی ہو اپنے دعوے میں تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیلنج قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کیا، کہیں کہا ہے کہ پورا قرآن لا کر دکھلاؤ، کہیں کہا یہاں کہا ہے کہ ایک صورت لا کر کے دکھلاؤ، اور ایک جگہ کہا ہے کہ ایک آیت ہی لا کر کے دکھلاؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور تمام انسانیت یہاں پر خاموش ہے، گھٹنا ٹیکے ہوئے، کوئی بھی جو ہے قرآن کی نظیر، کوئی بھی قرآن کی مثال نہیں لا سکا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم یہ کر بھی نہیں سکتے، ہے نہیں، تم میرے سوا کسی کی بھی مدد لے لو۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یعنی انسان کی، جنات کی اور دوسرے لوگوں کی بھی مدد لے لو، لیکن تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر آپ نے تیسرا پوائنٹ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز قرآن کا جو ایک چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی آیات اور اس جیسی صورت نہیں لا سکتے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کر کے چوتھے پوائنٹ میں آپ نے جو ہے بنی اسرائیل تخلیق آدم کا جو تذکرہ ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ تخلیق آدم کا تذکرہ یہاں سے ہے، یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور تیری بزرگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور فرشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ ایک قصہ ہے، اس کو یہاں تک آپ دیکھ لیجئے گا نیچے تک، اور اس کی مختصر تفسیر آپ نے بیان کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ آپ کا ہو گیا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ میں یہاں پر آپ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی ان سب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرہبون، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ فرمایا، اور نیچے بھی جو آیتیں آ رہی ہے اس میں بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری مکمل آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہدایات اور احکام دیے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک دیکھ لیجیے، اور یہاں تک بھی انہی بنی اسرائیل کا تذکرہ، یہ پورا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایتیں دی ہیں اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے چل کر کے آپ نے جو ہے پانچویں چھٹے پوائنٹ میں جو ہے بقرہ جو اس سورت کا نام ہے اس کے تعلق سے ایک واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس کو آپ نے ضرور بیان کرنا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو وہ واقعہ کی میں نشاندہی کرتا چلتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے نیچے تک جو ہے پورا نیچے تک جو اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے
کرتے ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی گائے کی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے بقرہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مکمل بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں بیان کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ سب اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے چل کر کے چھٹے پوائنٹ کے اندر جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور جادو کے تعلق کا جو تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں میں اس کی نشاندہی کرتا چلتا ہوں۔ یہ دیکھیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کفر نہ کیا، بلکہ یہ تو کفر فرشتوں کا، یہ تو کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، ہے نا؟ اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ تو جادو اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر تذکرہ ہے، تو اس کو بھی آپ مختصر بیان کر دیجیے گا، بڑا ہی دلچسپ جو ہے واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسی صفحے کے اندر جو ہے ایک اور آیت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور آداب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو۔ تو اس کو بھی آپ بیان کیجیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کے تعظیم و تکریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے یہاں سے اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ تو اس میں بہت سارے واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش تھی، اس میں سب سے بڑی آزمائش جو بیٹے کی قربانی تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر دیکھتے چلیں، یہاں پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے تو قبول فرما۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی آزمائش فرمائی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، تو یقیناً تو غلبہ والا، حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اور اس کے بعد جو یہاں پر دیکھ لیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس کی وصیت یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد کو وصیت کا تذکرہ ہے، کہ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ دیکھیں حضرت وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعنی ابراہیم اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو توحید کی اور ایمان پر قائم رہنے کی، مسلمان رہنے کی انہوں نے جو ہے وصیت کی، تو ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی وصیت کریں۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
ان سے جو عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے منہج کا ذکر فرمایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، یعنی صحابہ جیسا ایمان لائیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے مقام اور ان کے منہج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اب صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کو بھی ایک پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آخر میں آپ نے یہ بات اور یہ نقطہ بیان کر کے ختم کر دینا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو انسان کو اپنے نیکی اور اپنے اعمال کی طرف جو ہے دیکھنا چاہیے اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ کون کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ ہر انسان کو اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان 10 آیتوں کا جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، آپ بھی ان آیتوں کی مختصر تفسیر آپ دیکھ لیں اور اس کو آپ جو ہے تراویح کے بعد جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اس کو بیان کرنے میں آسانی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد دوسرے پارے کی بھی تفسیر بیان کریں گے۔ ویڈیو ضرور پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور اپنے ایسے تمام نئے حفاظ کرام کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان کو بھی بیان کرنے میں آسانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔